السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد داؤد ہے۔ ویلکم ٹو دا پروفٹ سیریز۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے اور ان کی مانگی گئی دعاؤں کو بھی یاد کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت خاص نبی تھے جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو تراش کر بیچا کرتے تھے اور خود بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور فرمایا، ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا اور شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت چڑھتے تھے۔ عید کے دن ان کی قوم کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھ دیتے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے۔ صبح جو کھانا بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے وہ اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر وہ کھا لیتے۔ اس دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، پر ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے۔ وہ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا ان کے سامنے کھانا پڑا تھا اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑے سے وار کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ بول نہیں سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکے؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو، جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ کیا تم کو بالکل عقل نہیں؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر انہوں نے ایک میدان میں کئی دنوں تک خوب ساری لکڑیاں اکٹھی کی اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس
आग में डाल दिया। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, जिसका तर्जुमा है मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनाचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकी, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और ना जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाई जिनसे आपको बांधा गया था। लोग आग के आसपास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। लोग इस मौजज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। इतने बड़े मौजज़े को देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी ईमान न लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफ्र पर डटे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका ये रवैया देखकर हैरान रह गए। इससे बढ़कर के ये कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मौजज़े की खबर पहुंची तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में पूछा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को मुआफ कर दिया और कहने लगा, देख लो मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे ही हुक्म से इन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसे मगरिब से ला। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखते थे। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके साथ निकले और एक चमकते हुए सितारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो तारा छुप गया तो कहने लगे, ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो बोले, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक है और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है, उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीनो जमील है। उसी बादशाह ने अपने लोगों को भेजा और कहा, उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शोहर हो तो उसे कत्ल कर देना। इधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, इधर अल्लाह ताला ने अपनी वही भेज दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो मेरे बारे में पूछें तो बोलना कि तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया, इस रुए जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने बदकारी करने के लिए अपने हाथ सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। दुआ की बरकत से बादशाह का हाथ जम गया और वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके सारे मुलाजिम आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गई और सोचा, अगर ये मर गया तो लोग सोचेंगे कि इससे मैंने कत्ल किया है। फिर इन्होंने इसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की तो उसका हाथ ठीक हो गया, लेकिन उसने दोबारा वही हरकत की, उसका हाथ फिर जम गया। ऐसा 3 मरतबा हुआ। आखिरी मरतबा उसने वादा किया, अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो वो ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम
السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے تو کیوں نہ میں ہاجرہ کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہو۔ اس وقت مکہ ایک بالکل بنجر جگہ تھی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور کہنے لگیں اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے نہ خوراک نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام مطمئن ہو گئیں اور بولیں اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا۔ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا اور نہ ہی خوراک بچی۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام بچے کو بھوک سے بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑ پڑی کہ شاید کسی طرف پانی اور خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی، لیکن جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو وہ تیزی سے مروہ پہاڑی کی طرف دوڑی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے مسلمان حج اور عمرے کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس سے زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ان عظیم بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر اس میں چشمہ جاری کر دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے پانی کے ارد گرد پتھر رکھنے شروع کر دیے اور بولی زمزم یعنی رک جا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا، بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں ادھر پہنچا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس کی اجرت ادا کرنی پڑے گی۔ قبیلے کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ انہوں نے حامی بھر لی اور پھر اس طرح وہاں رہائش شروع ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے۔ اس قبیلے کی وہاں رہائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو بنجر جگہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بیاباد جنگل میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو اس طرح مائل کر دے اور ان کے
پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ وہ تیری شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے گئے اور اسماعیل علیہ السلام وہاں بڑے ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سال میں 1-2 بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیند کھل گئی۔ وہ جانتے تھے کہ انبیاؤں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خواب کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ نہ رک جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ ظالم بادشاہ نہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی نیکی اور عظمت کے بدلے میں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھی۔ دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کیا اور بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی اور بولی، میں تو بانجھ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبے کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے۔ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت کی دعا، اے ہمارے رب، ان پر انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور تیری کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کریں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے تھے، وہ ننگے پیر تھے۔ اسی وقت وہ پتھر پگھل گیا اور اس پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے مقام پر پہنچے اور آواز لگائی، لوگوں، بیت الحرم کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ نے بیت الحرم کی
بیت المحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے آج تک ہر کوئی حج اور عمرہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار آزمائشیں آئیں، پر ہر آزمائش اور ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وفادار رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ نیکسٹ کون سے پروفٹ کی میں آپ کو سٹوری سناؤں، مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔